سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت۔ اس آیت میں حضرت ہارون علیہ السلام کی فصاحت اور زبان کی صفائی کا ذکر ہوا، اگرچہ اس سے مراد زبان کی لکنت نہ ہونا اور صحیح بات کرنا ہے، لیکن لفظ فصاحت کی مناسبت سے یہاں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کی فصاحت کا بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کی فصاحت کلام میں جامع الفاظ، انوکھا اظہار بیان، حیرت انگیز احکامات اور فیصلے اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہی کوئی غور و فکر کرنے والا شخص ان کا احاطہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا بیان اور ان کے بیان کا زبان کے ساتھ اظہار ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ فصیح اور شیریں بیان دوسرا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ تو آپ کہیں باہر تشریف لے گئے اور نہ آپ نے لوگوں میں نشست و برخاست رکھی، پھر آپ ایسی فصاحت کہاں سے لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لغت اور اصطلاح جو ناپید اور فنا ہو چکی تھی، اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس لے کر آئے، جسے میں نے یاد کر لیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب عز و جل نے مجھے ادب سکھایا تو میرے ادب کو بہت اچھا کر دیا۔ عربیت کا وہ علم جو عربی زبان اور اس کی فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتا ہے، اسے ادب کہتے ہیں۔ اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس وحی الہی کی ترجمان اور سرچشمۂ آیات و مخزن معجزات ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اس قدر حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے فصحاء و بلغاء آپ کے کلام کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصح عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔